آیت نمبر 7 وَهُوَ الَّذِي وہی ہے جس نے خلق پیدا کیا السماواتی آسمانوں کو، السماوات جمع ہے، واحد کیا ہوتا ہے السماء، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ستہ 6 ایام دن، ایام جمع ہے یوم کی، وکان اور تھا عرشہ اس کا عرش کس کا؟ اللہ کا، علی الماء پانی پہ، لیبلوکم تاکہ وہ تم کو آزمائے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ خلقہ سے، یعنی کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا آسمان و زمین کو 6 دنوں میں؟ لیبلوکم، لام کا معنی تاکہ، یبلوا وہ آزمائے، کم تمہیں، تاکہ وہ امتحان لے کم تمہارا، ایکم کہ کون ہے تم میں سے، ایو کون، کم تم، کون ہے تم میں سے، احسن زیادہ اچھا، عمل کرنے کے لحاظ سے، والا ان، یہ 3 الفاظ ہیں، واو کا معنی اور، لام کا معنی البتہ یقیناً، ان کا معنی اگر، اور البتہ اگر قلتا تو کہے، انا بے شک، کم تم، مبعوثون اٹھائے جانے والے ہو، من بعد الموت موت کے بعد، مرنے کے بعد، لیقولن لام البتہ، یقولا کہیں گے، نون لازمی طور پہ، نون تاکید کا استعمال کیا، لازمی طور پہ، یقینی طور پہ، البتہ لازمی طور پہ کہیں گے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان نہیں ہے، ہذا یہ، الا مگر، سحر ایک جادو، مبین واضح، ان جو ہے، ان ہذا، ان کا معنی عام طور پہ ہوتا ہے اگر، شرطیہ، لیکن چونکہ یہاں پہ آگے الا آ رہا ہے تو اس سے پتا چلا کہ ان یہاں پہ نفی کے معنی میں ہے، نہیں ہے یہ مگر ایک واضح جادو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت کی قدرت کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا تذکرہ ہے، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، آسمان کتنے ہیں؟ 7 آسمانوں کو اس نے پیدا کیا، اور اتنی ہی زمینی ہیں ان کو اس نے پیدا کیا، کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں۔ آغاز ہوا تھا کس دن سے؟ اتوار سے، اختتام ہوا جمعہ کے دن، اتوار کو کیا کہتے ہیں آپ؟ سنڈے، سنڈے سے لے کر فرائیڈے تک 6 دنوں میں اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ چاہے تو کن کہہ کر ایک لمحے میں پیدا کر لے، لیکن اللہ کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ انسان کے لیے پیغام کہ تیرے کاموں میں کیا ہونا چاہیے؟ ٹھہراؤ ہونا چاہیے، جلد بازی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، آسمانوں زمین کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں پہ تھا؟ پانی پہ تھا۔ اب عرش کہاں ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کا عرش یعنی کہ آسمان و زمین کے اوپر ہے، آسمان و زمین کے اوپر ہے۔ تو پہلے تو آسمان و زمین نہیں تھے، تو تب بھی اللہ کا عرش پانی پہ تھا۔ اچھا، اب یہاں پہ اس بات کا تذکرہ کر دینا بھی مناسب ہوگا کہ سب سے پہلی مخلوق کون سی ہے؟ پبلک میں مشہور یہ ہے کہ سب سے پہلی مخلوق کیا ہے؟ قلم، جبکہ صحیح بات یہ کہ پہلی مخلوق کیا ہے؟ عرش۔ دیکھیں نا، آسمانوں زمین کی پیدائش سے پہلے بھی عرش موجود تھا، کہاں؟ پانی پہ۔ تو اللہ رب العزت نے تقدیر کو تو بعد میں لکھا ہے، اللہ تعالی نے تقدیر کو بعد میں لکھا ہے، تو قلم تو اس وقت وجود میں آیا جب تقدیر لکھنے کا وقت آیا۔ تو عرش بہت پہلے موجود ہے، پانی بہت پہلے موجود ہے۔ اور یہی موقف ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا۔ لیبلوکم کا تعلق ہے خلقہ سے، اللہ نے ان چیزوں کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا ہے عمل کے لحاظ سے، عمل کے اعتبار سے۔ تو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے مجھے اور آپ کو، اللہ تعالی ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ کون اچھا ہے اعمال کرنے کے لحاظ سے، کس کے عمل اچھے ہیں، کس کے عمل برے ہیں، اور جس کے عمل اچھے ہیں ان میں سے کون زیادہ اچھا ہے اور کم اچھا ہے۔ ہم درجات عند اللہ،
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے کئی درجات ہیں، سب کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے، کسی کا ایمان زیادہ، کسی کا ایمان کم، کسی کا اعمال زیادہ اچھے، کسی کے کم اچھے۔ یہاں پہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے، تو کیا اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں ہے کس نے اچھا عمل کرنا ہے کس نے برا کرنا ہے؟ معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پہ سزا نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے اس علم کے مطابق جس کا تعلق ہے کسی کام کے واقع ہو جانے سے۔ ایک اللہ کا وہ علم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہلے سے جانتا واقعہ ہونے سے پہلے کہ یہ کام کیسے ہوگا، یہ انسان کیا حرکتیں کرے گا، کون سے اعمال کرے گا، اور ایک یہ علم ہے کہ اس نے کام کر لیا ہے اور اللہ نے سزا دینی ہے کن اعمال پہ جو کر لیے گئے، اس لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ان لوگوں سے کہیں اور یہ عقیدہ بیان کریں کہ لوگوں تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تمہارا حساب کتاب ہونا ہے، جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، تو یہ کافر کہیں گے کہ یہ تو واضح طور پہ ایک جادو ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے علم کا تذکرہ کیا، اللہ نے اپنے خالق ہونے کا تذکرہ کیا، اللہ نے اپنے قادر ہونے کا تذکرہ کیا۔ ان امور کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ اٹھائے گا، اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ خالق ہے، اللہ قادر ہے، اللہ عالم ہے، اللہ جانتا ہے کون کہاں پہ دفن ہے، کس کے جسم کا کون سا حصہ مٹی کی شکل میں کہاں پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اٹھائے گا، کیونکہ وہ عالم بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کافر لوگ جو ہے اس کا انکار کریں گے۔ اور فرمایا کیا کہیں گے یہ کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین، یہ نہیں ہے مگر واضح طور پہ ایک جادو۔ کیا مطلب؟ اس بات کو قبول کر لینا جادو کا نتیجہ ہے، اس بات کو مان لینا کہ انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا یہ جادو کا نتیجہ ہے، اور یہ عقیدہ بھی ایک جادو قسم کا عقیدہ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔